بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں حاضر خدمت ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے کمیونیکیشن اسکل کے اقسام۔ یہ کمیونیکیشن اسکل کی دوسری ویڈیو پارٹ 2 ہے۔ کمیونیکیشن اسکل کے 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وربل کمیونیکیشن، نمبر 2 نان وربل کمیونیکیشن، نمبر 3 ریٹن کمیونیکیشن، نمبر 4 ویژول کمیونیکیشن۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا وربل کمیونیکیشن۔ وربل کمیونیکیشن دوسرے کمیونیکیشن کے بنسبت قدر مشکل ہے، کیونکہ اس میں جب ہم دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم انزائٹی اور فیئر کے شکار ہوتے ہیں، لیکن اس انزائٹی اور فیئر پر ہم قابو پا سکتے ہیں اگر ہم وربل کمیونیکیشن پر بار بار پریکٹس کریں گے۔ وربل کمیونیکیشن میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 لسننگ، نمبر 2 اسپیکنگ۔ ایکٹیو اور کیئرفلی لسننگ۔ جب بھی ہم سے کوئی مخاطب ہوتا ہے یا بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ بات کرتے وقت انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ خاموش رہنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ وہ جو بول رہا ہوتا ہے وہ اپنے علم کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرپٹ کریں گے تو وہ کبھی بھی اپنے علم کو مزید ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، اور اگر ہم بیچ میں بولیں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اس کے علم سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ اور خاموش اس وجہ سے رہنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو علم موجود ہے وہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے، اس کے بارے میں ہم تو جانتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم سے مخاطب ہوتا ہے، کوئی اس طرح بات بتاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ بتاتا ہے یا کوئی کہانی بتاتا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے جان چکے ہوتے ہیں یا پہلے سے اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی، تو اس وقت بالکل انجان بننا ہے، اور ایسے انجان بننا ہے کہ یہ میں پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات کرے پوری توجہ کے ساتھ اور پوری دلجمی کے ساتھ اس کی بات سننی ہے، کیونکہ گفتگو کے دوران اگر ہم اپنی تعریف کریں، بہت اچھی باتیں بتائیں، اپنے علم کو شو کریں، ہم اپنے علم سے اس بندے کو اتنا امپریس نہیں کر سکتے جتنا کہ ہم اگر پوری اٹینشن کے ساتھ اس کو جواب دیں گے۔ وربل کمیونیکیشن میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے اسپیکنگ۔ اسپیکنگ اسکل سیکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ جس طرح کسی آرگنائزیشن میں ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے کہیں پر ہمیں کلاس ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، کہیں ٹریننگ دینی پڑتی ہے اپنے امپلائی کی گروتھ کے لیے، اپنے آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے، اگر ہمارے پاس ٹیکنیکل اسکل ہے لیکن ہمارے پاس سافٹ اسکل نہیں ہے، سافٹ اسکل سے مراد یہی اسپیکنگ اسکل یا کمیونیکیشن اسکل یا پبلک اسپیکنگ، اگر ہم ویک ہے تو ہم کیسے اپنے میسج کو ڈیلیور کریں گے، ہم اپنے علم کو کیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس وجہ سے وربل کمیونیکیشن اسکل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا لیڈر بن جاؤں، ایک اچھا مینیجر بن جاؤں، ایک اچھا سپروائزر بن جاؤں، تو وربل کمیونیکیشن اسکل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری وربل کمیونیکیشن سٹرونگ ہے تو ہم اپنے علم کو آسانی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم اس بات کے قابل ہوں گے کہ ہم اپنی ٹیم کو اور اپنی امپلائی کو ڈیولپ کریں گے، اور اس کے پروگرس میں مزید ہم انہینس کریں گے۔ کمیونیکیشن اسکل میں اپنی آواز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بالکل سلو نہیں بولنا چاہیے جو دوسرے لوگوں کو سننے میں دقت ہو، اور بہت لاؤڈلی بھی نہیں بولنا چاہیے جس سے لوگ بور ہو جائے۔ اور بات کرتے وقت ہم بالکل کمفرٹ ہو اور بالکل ریلیکس ہو،
اور لوگوں کو بھی یہ ہم محسوس کرائے کہ میں بالکل ریلیکس ہوں، میں بہت کمفرٹ ہوں۔ اگر ہم ریلیکس ہوں گے، کمفرٹ ہوں گے، تو پھر ہم اپنی انزائٹی، اپنے فیئر اور اپنے ڈپریشن پر ہم کنٹرول حاصل کر سکیں گے، اور پھر اپنی بات کو آسانی کے ساتھ دوسروں تک شیئر کریں گے۔ بعض اوقات جب ہماری مجبوری ہوتی ہے کہیں پہ اسپیچ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، کہیں میسج ڈیلیور کرنا ہوتا ہے مجبوری کے طور پر، لیکن اسپیچ ڈیلیور کرنا ضروری ہے۔ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے وہ لکھ دیتا ہے، رٹا لگانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسی الفاظ کو سیم وہی الفاظ جب دہرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد اپنی اسپیچ کو ختم کروں۔ لیکن اگر ہمارے پاس وربل کمیونیکیشن سکیل ہے تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنی اسپیچ کو بہت ریلیکسیشن کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور ہم اپنی اسپیچ کو انجوائے کریں گے۔ وربل کمیونیکیشن ایک گیم کی طرح ہے، جس طرح کہ لوگ گیم کو انجوائے کرتے، فٹ بال کھیلتے وقت فٹ بال کو انجوائے کرتے، کرکٹ کھیلتے وقت کرکٹ کو انجوائے کرتے، تو یہ بھی سیم وہی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا پیشن بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے نان وربل کمیونیکیشن۔ نان وربل کمیونیکیشن وربل کمیونیکیشن کو مزید خوبصورت بناتا ہے۔ نان وربل کمیونیکیشن سے مراد ہماری باڈی لینگویج ہے، اور دنیا کی یہ واحد زبان ہے باڈی لینگویج جو ہر ایک انسان سمجھتا ہے۔ باڈی لینگویج سے یہاں پہ مراد کہ ہمارے گیسچرز، پوسچرز، ہینڈ موومنٹ، آئی کانٹیکٹ، فیس امپریشن، یہ چیزیں نان وربل کمیونیکیشن میں شامل ہوتے ہیں۔ لوگوں سے بات کرتے وقت آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ایک رول ہے 80-20 رول۔ جب بھی ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اگلا ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو آئی کانٹیکٹ کو مینٹین رکھنا ہے۔ 80 اور 20 کا جو رول بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ 100% میں سے ہمیں 80% اس بندے کی طرف دیکھنا ہے، آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرنا ہے۔ 100% اس وجہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں کوئی یہ خیال نہیں آ جائے کہ یہ کیوں مجھے بار بار دیکھ رہا ہے، کیوں گھور کے دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک رول بنایا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں یا جو بھی ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو 20% اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 80% ہماری پوری توجہ اور ہمارا آئی کانٹیکٹ بالکل وہ مینٹین ہونا چاہیے۔ باڈی لینگویج میں ہینڈ موومنٹ بہت ضروری ہے۔ بات کرتے وقت ہاتھوں سے اشارے، جس طرح کہ میں نے بولا کہ کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کہ اگر بہت زیادہ ہجوم ہے یا کہیں جگہ پہ بہت زیادہ خاموشی ہے اور بندہ کہیں دور کھڑا ہوا ہے تو اس وقت ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ اور باڈی لینگویج بہت ضروری ہے، خاص کر کے جب ہم کہیں انٹرویو دیتے ہیں۔ اکثر لوگ اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، ٹیکنیکل اسکل ان کے پاس ہوتی ہے لیکن سافٹ اسکل نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ کہ ہمارے چلنے کا اسٹائل کس طرح ہوتا ہے، جب لوگ بات کریں تو ہمیں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، جب ہم اپنی سینئر کے سامنے یا کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیں کس طرح بیٹھنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں کس طرح بیٹھنا اچھا لگتا ہے اور کس طرح بیٹھنا وہ برے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ بالکل ہم نے کلوز باڈی سے بچنا چاہیے، جیسے کہ ہم بالکل ایسے کلوز بیٹھتے، شولڈر ہمارے نیچے ہوتے ہیں، تو یہ ایک نروس کی نشانی ہے۔ اگر ہماری اوپن باڈی ہے تو یہ ایک کانفیڈنس کی نشانی ہے۔ تو اکثر لوگ جب انٹرویو پہ جاتے ہیں تو یہی غلطی بار بار کرتے ہیں۔ تو ہم جب بھی اپنے سینئر کے سامنے بیٹھتے یا کسی بزرگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں
تو ہم نے اوپن باڈی کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ کلوز باڈی کا، اور اس کا بہت برا امپریشن جاتا ہے۔ بات کرتے وقت فیس کا امپریشن، اچھا امپریشن یہ جانا چاہیے، اور باڈی لینگویج کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو ہم پڑھتے ہیں، تو اسی حساب سے ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو باڈی لینگویج کی ہماری کمیونیکیشن میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان کا ایک رول ہے کمیونیکیشن اسکیل میں، جس کو کہتے ہیں 7، 38 اور 55۔ تو اس ریشو سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے کہ باڈی لینگویج کی کتنی اہمیت ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ریٹن کمیونیکیشن۔ ریٹن کمیونیکیشن میں بکس، میگزین، موبائل اور کمپیوٹر یہ چیزیں شامل ہیں۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ آفیشیلی کمیونیکیشن کے لیے موبائل اور کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی ڈاکومنٹس بھیجتے تھے یا کوئی لیٹر بھیجتے تھے تو اس میں کافی دن لگتے، 2 دن، 3 دن یا ایک ہفتہ بھی لگ سکتا، لیکن آج کل انٹرنیٹ عام ہونے کی وجہ سے اب وہی ڈاکومنٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے میں کچھ سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ اور ریٹن کمیونیکیشن میں جس طرح کے ای میل ہے، میسج ہے، چیٹ وغیرہ یہ چیزیں شامل ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے ویژول کمیونیکیشن۔ ویژول کمیونیکیشن میں فوٹوگرافی، پوسٹرز، آرٹ، ڈرائنگ، اسکیچز، چارٹ اور گرافس وغیرہ شامل ہیں۔ ویژول کمیونیکیشن کے ذریعے ہم ڈائریکشن کو بتاتے ہیں، یا اس جگہ پہ ہم کوئی پوسٹر لگا دیتے کہ یہ ایریا ریسٹرکٹڈ ایریا ہے اور یہاں پہ صرف جو اتورائز پرسن ہے، جس کے لیے الاؤ ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ اور ویژول کمیونیکیشن ہم اس چیز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی اجتماع ہو یا کوئی مذہبی اجتماع ہو تو اس کے لیے بھی ہم ویژول کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہیں، یا کسی ادارے کا یا کسی ڈپارٹ کا اگر افتتاح ہو تو اس کے لیے بھی ہم ویژول کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی پوسٹر کو دیکھا جائے یا کوئی کبھی کبھار ایسی پکچر ہوتی ہے، اس پکچر اور اس آرٹ میں پوری ایک کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو وہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو میسج ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک اختتام پذیر ہو گیا کمیونیکیشن اسکیل کے اقسام کے حوالے سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹس لے کے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ والسلام۔